الحسین سجدہ شبا بأہل الجنہ، یہ اس حدیث کے آگے یہی ہے۔ اس سے پیچھے نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کا ذکر ہے کہ آپ سیدۃ نساء العالمین، ایک محلہ، ایک علاقہ، ایک کنٹری، ملک، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک عالم کی بھی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک عالم ہے دنیا، یہ ایک عالم ہے، ایک جہان ہے۔ عالمین جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو اس دنیا کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، درند چرند پرند حیوانات انسان نباتات جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو ہم نے دیکھی ہیں جو نہیں دیکھی تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہی لفظ ہے ادھر عالمین، سیدۃ نساء العالمین، کہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور آپ کے بیٹے وہ حسن و حسین، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہی فرشتہ آ کر بتا کر گیا تھا جو آپ سنتے ہیں نا، یہ فرشتہ وہ آ کر بتا کر گیا تھا۔ اچھا، آپ بڑی عابدہ زاہدہ، یہ آپ کے القاب ہیں، اور آپ بڑی پرہیزگار، رمضان المبارک میں آپ کی جو پرہیزگاری عبادت ہے یہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی تھی، حالانکہ آپ کے والدین حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، ہم کہتے ہیں سوج جایا کرتے تھے، حدیث میں لفظ ورم کے آتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے آپ، اور آپ کی ہی تربیت تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، آپ پوری رات عبادت کیا کرتی تھی۔ آپ کے بیٹے تھے نا حضرت امام حسن، جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شب برات میں وہ پوری رات کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ پہلی رات میں وہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، دوسری حصے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنے نانا جان پر درود پاک پڑھا کرتے تھے، تیسرے حصے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفلی عبادات کیا کرتے تھے۔ تو یہی گھرانہ ہے، یہ بڑا لجپال گھرانہ ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عقیدت میں آپ کی بارگاہ میں ہم نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے سے، آپ کے توسل سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن معاف فرمائے جو میں نے محسوس کیا کہ میں بڑی چیزیں وہ بتاتا ہوں، اب میں نے وہ کم کر دی ہیں۔ جہنم کے بارے میں نے آپ کو بڑا ڈرایا ہے، واقعی ڈرنے والی چیزیں ہیں وہ ساری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ فاطمہ لفظ بنا ہے فتم سے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی گندگی کو چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا تھا، کوئی آپ میں گندگی نہیں تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے زاہدہ، آپ بڑی زہد والی تھی، عابدہ، عبادت کرنے والی تھی۔ زہرا کلی کو کہتے ہیں، اور آپ بالکل کلی، آپ تو سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یہ اچھی خاتون ہو مسلمان تو وہ کسی پھول سے کم تو نہیں ہے نا، اور جو پھولوں کی سردار ہے وہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ٹائم تھوڑا ہے تو میں دوسرے ٹاپک کی طرف سوئچ کرنے لگا ہوں۔ کچھ رمضان کے بارے میں مسائل جو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ بیتتے رہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ پہلی بات یاد رکھے کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ایک چیز سن لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مسواک کرنا، اور روزے کی حالت میں بھی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، لہٰذا اس سے یہ تو پتہ چلا کہ مسواک کے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب مسواک بعض لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک خشک ہوتی ہے ایک تر ہوتی ہے، تو آپ خشک کریں یا تر کریں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر مسواک کے ذرات لکڑی وہ آپ کے حلق میں چلے جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ عموماً کوئی بندہ اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ لکڑی کھا جائے، ٹھیک ہے، تو مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ میں پچھلے جمعۃ المبارک
کی آخری حدیث جو میں نے بیان کی تھی اس میں ایک حصہ رہ گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو نفل ہے نا، نفل اس کا ثواب فرض جتنا بن جاتا ہے۔ نفل کبھی فرض کو پہنچتے نہیں ہیں، لیکن رمضان المبارک میں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو فرض ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ فوقیت دیتا ہے کہ وہ 70 فرضوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر ویسے مسواک کرنا سنت ہے، ثواب والا کام ہے، تو وہ روزے کی حالت میں اور زیادہ اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ سنت کا بھی عمل اور ساتھ صفائی کا بھی عمل، اور بلکہ میں نے پڑھا ہے اطباء نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 72 بیماریوں کا علاج ہے مسواک کرنا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو، ببک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کستوری اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور صفائی کا حکم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ اپنے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں چھوٹے، احتلام ہو جائے، بندہ رات کو سویا ہوا تھا اور اس کو احتلام ہو گیا، یا شادی شدہ ہے تو اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو اب آ گیا سحری کا ٹائم، تو کیا وہ سحری ٹائم سحری کر سکتا ہے یا پہلے اس کا غسل کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ سحری پہلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ غسل کریں، غسل کر کے آپ نماز پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے سحری کر لیتا ہے پھر غسل کرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ وہ فجر کے ٹائم سے پہلے فجر کے ٹائم میں فجر کی نماز پڑھ سکے، وہ اتنا ٹائم ملے اس کو۔ اور اگر ایک بندہ وہ پہلے غسل کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ تہجد وغیرہ کچھ پڑھنے ہوں پھر سحری کرتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی رات کی بات۔ لیکن دن کو ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جوان ہے، اس کو احتلام ہو گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بڑے سوالات آتے ہیں نوجوانوں کی طرف، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں بندے کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے پیش نظر وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس سے قلم ہٹا لیا گیا ہوتا ہے لہٰذا۔ اور ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے اس طرح کی چیزوں کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو بہت زیادہ آج کا جدید مسئلہ ہے وہ ہے یہ کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ میں ہوں ٹھیک ٹھاک آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، آپ اٹھاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں مجھے، اور وہ کہتا ہے جی میں نے انجیکشن لگانا ہے، تو کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس میں کیونکہ یہ جدید مسئلہ ہے تو پرانے علماء سے ہم کو یہ والا مسئلہ نہیں ملتا، ٹیکے ہوتے ہی نہیں تھے اس وقت، انجیکشن ہوتے نہیں تھے، ڈرپس وغیرہ ہوتی نہیں تھی، تو یہ جدید مسئلہ ہے، اس میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، تو اس میں دو طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ انہوں نے لکھا جی جیسا بھی آپ ٹیکہ لگوائیں سوائے ایک ٹیکے کے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ آپ وین میں لگائیں، چاہے آپ مسل میں لگائیں، چاہے آپ رگ میں لگائیں، چاہے آپ پٹھے میں لگوائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ان کا قول ہے۔ لیکن ہم نے دونوں چیزیں دیکھنی ہیں، فتویٰ بھی دیکھنا ہے اور تقویٰ بھی دیکھنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اور یہ میں نے ایم فل میں یونیورسٹی آف گجرات میں اس پر اسائنمنٹ بھی لکھی تھی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر تو ایسی صورت بن پڑی ہے کہ ہم انجیکشن لگوائے بغیر یا ڈرپ لگوائے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو پھر تو سیدھا فتویٰ یہ ہے کہ جان بچانا روزے سے بھی زیادہ فرض ہے۔ تو پہلے تو اس کا کچھ علاج معالجہ کرایا جائے، ڈاکٹر اگر اس کو ٹیکہ لگاتا تو لگائے، سو بسم اللہ، اس کو ڈرپ لگاتا تو لگائے، جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ہوتے ہیں کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے تھوڑا سا سر درد کیا یا کوئی جی گھبرایا تھوڑا سا، چلو جی ٹیکہ لگوا لو، یا تھوڑی سی کوئی درد ہوئی جو پین کلر لگوا لو، تو اس کو اجازت نہیں ہے، وہ روزہ
जो इफ्तार होता है ना तब तक वो थोड़ा सब्र करे और उसके बाद वो इंजेक्शन लगवा ले, जो मर्जी करे। अच्छा, अब ये मसला बनता है कि जिस बंदे ने लगवा लिया है, तो मैं कहता हूं कि वो लगवा लिया, उसने ड्रिप लगवा लिया है, कोई बात नहीं है, बाद में वो एक कज़ा कर ले। ये रोज़ का मामला तो नहीं ना होगा, अल्लाह ना करे, कोई रोज़ का मामला तो नहीं है इस तरह के रोज़ ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, रोज़ ही मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए, रोज़ ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़े है। तो उसके बाद वो उसके रोज़े की कज़ा बाद में रमज़ान के बाद करेगा। अगर तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ उसका पहले ही रोज़ा मकबूल हुआ तो इसको नफली रोज़े का सवाब मिल जाएगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसका रोज़ा टूट गया था तो ये उसकी कज़ा हो जाएगी। तो एहतियात पर हमने अमल करना है। तीसरा, हाँ, एक मैंने ये बताया था कि एक इंजेक्शन ऐसा है जिस पर पूरे जदीद उलमा का भी ये इत्तिफाक है, इजमा है कि उससे रोज़ा नहीं टूटता, वो है सुन्न करने वाला जो इंजेक्शन लगवाया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे दांत में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास गया, डेंटिस्ट के पास गया, उसने मुझे सुन्न करने के लिए इंजेक्शन लगवाया, तो वो जो सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगवाया जाता है उससे सारे उलमा कहते हैं कि उससे रोज़ा नहीं टूटता, बाकियों से टूट जाता है, जो मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर राय है, एहतियात वाला। इसके अलावा एक और मसाला पूछा जाता है कि क्या रोज़े की हालत में हम खुशबू लगा सकते हैं, क्या रोज़ा मकरूह तो नहीं होगा, टूट तो नहीं जाएगा? ना टूटता है और ना मकरूह होता है रोज़ा लगाना, ये खुशबू लगाना बल्कि अच्छा काम है। एक और मसला पूछा जाता है कि क्या रोज़े की हालत में हम तेल वगैरह लगा सकते हैं, या उसका भी कोई मसला है, ममानत है तो तेल वगैरह लगा सकते हैं आप। कोई वो खा पी नहीं रहे, आप खुशबू भी खाई पी नहीं जाती है, तेल जो है आप लगा रहे हैं वो खाया पिया इस वक्त खा पी नहीं रहे आप उसको, तो वो आप लगा सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। फिर एक मसला ये पूछा जाता है, जो जदीद मसला है वो ये है कि बंदा बीमार है, ऑक्सीजन के बगैर उसका गुजारा नहीं है, इनहेलर लगाते हैं उसको, तो क्या उससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूट जाता? तो याद रखिएगा, इनहेलर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ केमिकल्स भी होते हैं, और वो केमिकल्स जो है वो मैदे तक जा पहुँचते हैं, आपके लंग्स फेफड़े तक पहुँचते हैं, और फेफड़े से फिर वो पंप करके वो उसका खून बनता है, खून जो है वो फिर पूरे जिस्म पर जाता है, वो मैदे तक भी जाता है। ये दिल है, दिल तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? लंग्स, आपके फेफड़े, और दिल जो है वो खून बना के सारे आपके जिस्म में पहुंचाता है। लिहाजा जो इनहेलर होता है उसका मैदे तक पहुंचना ये तो यकीनी बात है, उसके केमिकल का, लिहाजा वो बंदा, उसको कहा जाता है कि ये माजूर है। अगर उसको बगैर इसके चारा नहीं है तो वो क्या करेगा? इनहेलर लगा ले। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं उसको सेहतयाब किया ज़िंदगी में तो वो उसकी कज़ा कर लेगा, अगर सेहतयाब ना हुआ तो वो फिर उसके अपने रोज़े के फ़िदिया जितना बनता है वो फ़िदिया दिया करेगा। तो और भी मसले मसाइल हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो फिर डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रोज़ों की हिफाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।